کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ ٹائم کتنے؟ تھوڑا نیچے کر دیں۔ واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء کرام، 8 بجے نماز ہے۔ اچھا، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ میں ایک ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اور ایک ایسے علاقے میں جو انتہائی پسماندہ ہے، جہاں ضروریات زندگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر میں یہاں حاضر ہوا اور میں نے یہ علاقہ دیکھا۔ اس وقت بالکل ابتدائی حالت میں تھا اور چند گھر نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے مذاقاً کہا، میں نے کہا کہ خواہ کے پنگے نہ لو، کیونکہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے کام کرنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بس آپ کی سرپرستی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ سرپرستی تو رہے گی انشاءاللہ، لیکن بہرحال ایسے علاقے میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ میرا یہ شوق ہے کہ ایسے علاقوں میں کام کیا جائے کہ جہاں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں بچے آپ کو روڈوں پہ گھومتے ہوئے نظر آئیں، جہاں بچے مختلف بالکل تعلیم ان کو میسر نہ ہو اور تعلیم جیسی چیز سے بالکل ناواقف ہوں، تو وہاں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ شروع میں یہاں سے کام شروع کیا گیا اور 1-2 کمرے بنے، پھر آہستہ آہستہ یہ مسجد بنی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے کے بعد میری یہاں آمد ہوئی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں تو کافی سارے اور جگہ بھی ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازیں۔ جو اصل بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب دل میں تڑپ ہو اور آگ لگی ہوئی ہو تو کام کرنا چاہیں تو وہ تو جنگل میں بھی منگل بنا سکتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر بھی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کا پاک نام بلند کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ بہت سارے عوامل، بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزوں سے گزرتے ہوئے یہ ادارہ ایک اچھی پوزیشن میں چل پڑا ہے الحمدللہ، اور ہمارا تعاون، جامعۃ الرشید کا تعاون ہمیشہ جاری رہے گا اس ادارے کے ساتھ۔ 2-3 اہم باتیں، وقت چونکہ مختصر ہے، 2-3 اہم باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ ایک بات تو والدین سے کروں گا اور ایک بات بچوں سے جو یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایک بات یہاں کے انتظامیہ اور یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہاں جن حضرات کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، لازمی بھیجیں، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ایک انسان کے لیے خوراک ضروری ہے، ایک انسان کے لیے رہنے کے لیے چھت ضروری ہے، اسی طریقے سے اس دور میں جس کو بیسک نیڈ کہا جاتا ہے، بنیادی زندگی، ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اگر وہ تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اندھے اور بینا کے درمیان فرق کرنے والی وہی واحد چیز ہے جو تعلیم ہے۔ جب کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے۔ نماز کا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ بھی تعلیم سے متعلق ہے۔
کوئی بھی کام دنیا کے اندر آپ کریں گے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کام ہو، وہ